بلاول بھٹو کی حکومت کے علاوہ نون لیگ پر بھی کڑی تنقید. کہتے ہیں عمران خان سے پہلے نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھا. نون لیگ بھی عمران خان کی طرح پارلیمنٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی. پنجاب کے عوام کو جب ضرورت پڑی ہے تو ان کے لیڈر ہی غائب ہو گئے. لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کا ٹھیکہ پورا ہو چکا. یہ 6 ماہ میں چلی جائے گی. ٹھیکے پر آئی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم عمران خان اور سیاستدانوں پر آف شور کمپنیز بنانے کا الزام. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. کہا کئی نمایاں شخصیات نے آف شور کمپنیز کے ذریعے غیر ملکی جائیدادیں بنائی. موجودہ وزیر اعظم بھی ان نمایاں شخصیات میں شامل ہیں. سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا استعفیٰ بھی معاملے کو ٹھنڈا نہ کر سکا. پاکستان بار کونسل کا فروغ نسیم کو کابینہ سے بے دخل کرنے کا مطالبہ. وزیر قانون کو عدلیہ کے خلاف سازش کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا. تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ. اعلامیے میں کہا وزیر اعظم قومی مفاد میں فروغ نسیم کو کابینہ سے نکالیں. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. گرینڈ ریلیف پیکج تیار. وزیر اعظم کا مشیر خزانہ کی مخالفت کے باوجود عوام پر 160 ارب کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ. پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں 8 تا 15 روپے لیٹر کمی ہوگی. گیس نرخوں میں 68 ارب. بجلی بلوں میں 80 ارب کا ریلیف دیا جائے گا. روزنامہ 92 نیوز کی رپورٹ کے مطابق ریلیف پیکج کی حتمی منظوری آئندہ ہفتے دی جائے گی. حکومتی پالیسیوں پر تاجروں اور صنعت کاروں کا صبر جواب دے گیا. فیصل آباد کے تاجروں اور صنعت کاروں کا حکومت کے خلاف سول نافرمانی کا اعلان. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا. کس نے مولانا پر مال لگایا, کس نے گاڑیاں دیں اور کس نے کھانا کھلایا, حکومت نے سب پتہ چلایا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو پیش رپورٹ میں 16 ذمہ داروں کی نشاندہی کی گئی ہے. فہرست میں 6 بڑے کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل. وزیر اعظم کو مولانا کے آئندہ مارچ کے عزائم بارے بھی آگاہ کیا گیا. کابینہ مریم نواز کو بیرون ملک نہیں جانے دے گی. شیخ رشید نے بتا دیا. کہتے ہیں اگر مریم باہر چلی گئیں تو شہباز شریف کو اپنی سیاست کے متعلق سوچنا پڑے گا. فیاض چوہان بولے بیگم صفدر کے باہر جانے کی کوئی تک نہیں بنتی. نواز شریف اور اہل خانہ نے واپس نہیں آنا. فواد چودھری کا کہنا ہے حکومت جانے کی اجازت دے تو مریم اور حمزہ جوتے چھوڑ کر دوڑ لگا دیں گے. خاتون اول بشرا بی بی کی بغیر پروٹوکول دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر حاضری. بشرا بی بی کی حاضری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ادھر حکام نے ناقص انتظامات پر ایڈمنسٹریٹر اوقاف پاک پتن طارق علی سمیت درجن سے زائد اہلکار ضلع بدر کر دیے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی نجی دورے پر لاہور آمد. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا نجی جامعات کے مسائل کے حل کے لیے اصلاحات کمیٹی کا اعلان. 8 رکنی کمیٹی کے سربراہ صوبائی وزیر یاسر ہمایوں ہوں گے. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ یونیورسٹیز چودھری عبدالرحمان کمیٹی میں شامل. میاں عمران مسعود میجر جنرل ریٹائرڈ عبید اور اویس رؤف بھی کمیٹی کا حصہ ہیں. پی ایس ایل 5 کا تیسرا روز. پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دے دی. گلیڈیٹرز نے 148 رنز بنائے. جیسن رائے 73 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. زلمی نے ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. کامران اکمل نے رواں لیگ کی پہلی سنچری داغ دی. صرف 55 گیندوں پر 101 رنز بنائے. آج کے دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا. پاکستان سپر لیگ کے میچ کے دوران سرفراز احمد اور وہاب ریاض کے درمیان گرما گرمی. اننگز کے اختتام پر وہاب ریاض نے جیسن رائے کی جانب اشارہ کیا. سرفراز احمد اپنے بیٹسمین کی حمایت پر وہاب کی طرف لپکے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سرویون رچرڈ نے سرفراز احمد کو روک کر بیچ بچاؤ کرایا. اور پاکستان میں کرکٹ کی جو آئی ہے بہار, ڈیرن سیمی کا بھی ہے اہم کردار. پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کی پاکستان میں کرکٹ کے لیے خدمات کا اعتراف. 23 مارچ کو پاکستان کی اعزازی شہریت دی جائے گی. سیمی کو عظیم سویلین ایوارڈ بھی عطا کرنے کا فیصلہ.
ریلوے جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے خسارے کا کم کریں گے، جس طرح ہم نے پچھلے سال 6 بلین 4 بلین کم کیا، اس طرح اس سال بھی کریں گے. اینی کوشچن ویلکم. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا میں حکومت کو ختم کر دوں گا. سنا وہ لاہور میں اور ڈیل کی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس میں کیا سنا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی لڑائی نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ٹی وی پروگرام کریں گے، بس میڈیا کھیلیں گے، اور کوئی بنیادی بات نہیں ہے ان میں. اگر وہ نیا پارٹینس مل کے بلا سکتے ہیں تو حکومت کے لیے بھی گنجائشیں پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو قوم کو سمجھ آئے کہ یہ لندن ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، اور مریم کے راستے میں کیبنٹ بھی رکاوٹ ہے، کیبنٹ نے کہا ہے کہ اس کو نہیں جانے دینا ہے، اور باقی اگر مریم آ جاتی ہے تو وہ نون لیگ کی سیاست بھی بدلتی ہے. پھر میرا جو دوست ہے فرینڈلی اپوزیشن لیڈر، میں شہباز کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کو بھی سوچنا ہے کہ اس کی سیاست کے کیا مسائل ہوں گے. یہ ان کا سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ صرف مریم کے جانے میں صرف کیبنٹ کا ہی فیصلہ نہیں ہے، ان کے گھر کے بھی مسئلے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک بیان آ چکا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قوم شارٹ سوال کروں وہ لندن لوگ چور کے جا رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس دعوے سے آئے تھے وہ آج بے بس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں، عمران خان جتنی محنت کر رہا ہے اس کی پوری کوشش ہے، لیکن اس کی پارٹی کے اندر کرپشن کے خلاف بہت زبردست ریزسٹنس ہے. وہ نہیں چاہتی پی ٹی آئی جو ہے کہ جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور کرپٹ ہیں وہ باہر شرگلے اڑائیں اور نئے ہیٹ پہنیں اور نئی جیکٹیں پہنیں. اور ابھی تک بیماری کا اتنے مہینے ہو گئے ہیں، کوئی عملی طور پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جی میرا سوال یہ کہ آپ جو ریلوے گارڈ روم ہے اسٹیشن کے اور یہ جو پل تک جو بتی چوک تک پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ زمین کو جو ریلوے کی جگہ پر ابھی مجھے نہیں پتا آپ نے کس جگہ کا ذکر کیا ہے، میں ان جگہوں سے واقف نہیں ہوں. ہم اپنے ریونیو کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے پرانے کرائے نہیں دیے ہوئے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یا 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو فرسٹ اپرچونٹی دیں. ہم نے ایک مرلہ زمین کسی کو نہیں دی، نہ ایک مرلہ زمین دی ہے، نہ 1 روپے کی چیز امپورٹ کی ہے. پرانے کھٹکڑے چلا رہے ہیں. 1861 کے ٹریک رائل پام کا 1 مہینہ ہے، وہ ابھی اسی رائل پام کی میٹنگ کر رہے ہیں. بڑا عجیب سا سوال آپ نے کر دیا ہے. بلاول کی نظر کیا خراب ہوگی، اس کو اپنا صدقہ شدقہ دیتے رہنا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس وقت، آپ کی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اس سے کافی لوگ آپ سب کو دعوت ہے کل گجرانوالہ 12 بجے 12:30 پہ اس کی ڈپارچر. چھوٹا سوال کیا کرے نا، میں 10 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا، میں ٹی وی کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. آئی ایم شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ، SSS. شیخ صاحب آپ کی حکومت میں کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران. دیکھیں، آٹے کا بحران میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سازش ہے، کوئی بحران نہیں تھا. چینی کا بحران تھا. ذمہ دار ہیں اس کے، جو ذمہ دار ہیں عمران خان ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے. کون ہے؟ آپ جو بھی ہیں، میں تو نہیں ہوں نا. ابھی ہم نے 389 ایکڑ خالی کرائی ہے، کوئی 50 ارب روپے کی جگہ، اور ساری ریلوے KCR سپریم کورٹ کے مطابق ریلیز کریں گے. جی 38 کنال کرا لی ہے، 5 کنال کرائیں گے، اور یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس پر تعمیل کریں گے. اور اگر اس سے کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے تو اپنا دل پشوری کر لے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل. دیکھیں، MQM جو ہے بہت اچھی پارٹی، شریف پارٹی ہے، ہمارے ساتھ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون نہیں ہے. ہمارے ساتھ صرف فضل الرحمان نہیں ہے، اگر وہ دھرنا دینے آیا تو دھر لیا جائے گا، ورنہ اس کا سموسوں اور پکوڑوں سے استقبال کھلائیں گے، ان کو حلوے سمیت ان کا استقبال کریں گے. اگر جلسہ کرنے آئے تو جی جان ہو کے آئے.
اگر دھرنا دینا ہے تو دھر لیا جائے گا، میں پہلی پالیسی بیان کر دوں. آپ کا ایک سوال ہو گیا یار. ٹرینوں میں فقران بڑھتا جا رہا ہے سہولتوں کا، وہاں پہ ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے، وہاں پہ جو بزنس کلاس کا یہ حال ہے جو ماضی میں مطلب ہے وہاں پہ. یار تھوڑا سوال کرو نا. سن لیا، یہ آپ کہتے ہیں مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے، اس کو پرائیویٹ میں دینے جا رہے ہیں.